السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جنہیں بے شمار دعائیں اور ذکر و عد کے باوجود بھی مدد کی کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی مدد کے اشارے کیسے دیتا ہے، اور وہ کون سے ایسے اللہ کی مدد کے پوشیدہ راز ہیں جو ان پر غیب کے ان بند دروازوں کو کھلوا دے جو تاریخ زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو سنو، اللہ پاک نے حقیقت کی خبر دینے والی نشانیاں اور غیبی مدد کے حیران کن راز کچھ مخصوص قرآنی آیات میں چھپا رکھے ہیں جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، کیونکہ انسان بہت محدود نظر سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ جان رکھو، قرآن مجید میں کئی موقعوں پر غیر معمولی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اپنی معجزاتی مدد کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح وہ غم کے بادلوں سے خوشیوں کی برسات برساتا ہے۔ اس معجزاتی واقعے کو یاد کرے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منصب عظیم پر مامومہ کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ایک جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے ان کے لیے وہ حیران کن معجزے کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میرا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں۔ تو جب کبھی تمہارا نفس تمہیں خواہشات اور تمناؤں میں الجھا کر اپنی اطاعت پر راغب کرے تو اس وقت اپنا دستے طلب اسی کی طرف بڑھاؤ جو غیبی مدد کا ہر دروازہ کھلے۔ وہ تمہارا منتظر ہے۔ اور کیا تم بھول گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے اور دشمن ان کو تلاش کر رہے تھے تو اللہ نے کبوتر کو خدمت پر لگا دیا اور اس نے اپنا حوصلہ رکھ دیا اور مکڑی غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ مشرکین وہاں تک آئے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں داخل نہیں ہوئے۔ یاد رکھنا، اللہ کی غیبی مدد اس صورت میں آتی ہے جب بندہ یہ یقین کر لے کہ رب قدیر اس کا سچا دوست اور مددگار ہے اور اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جائے تو اس کی زندگی کے سارے خسارے اور حادثے امن و امان میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، غم نہ کھاؤ، امید نہ ہارو، ہمت کو پسو نہ ڈالو، بے شک مشکلوں کے طوفان میں اللہ کی مدد سب سے قریب ہوتی ہے، اور اللہ زمین سے آسمان تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھو، جو طاقتیں اللہ کی فرشتوں کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہے اور تم کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ ایک مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ قرآن میں اس کا واضح اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تو ہم نے اسے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال واپس کر دیے۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد تب ملتی ہے جب تم دل سے اللہ کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو اور یقین سے جڑے رہتے ہو، تو وہ ارضی سما کا مالک صرف ایک حکم دیتا ہے اور جو تمہارا ہوتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہیں جلد حاصل ہو جائے تو تمہیں ان دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا جس کی دلیل خود اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ یاد رکھو،
जिस तरह सूरज के डूबने के बाद शफक की सुर्खी यानी हर रोज रात की तारीकी इस बात की एलानिया शहादत दे रही है कि जिस कायनात में तुम रहते हो इसमें कहीं भी ठहराव नहीं है। एक मुसलसल तगय्युर और दर्जा बदर्जा तब्दीली हर तरफ पाई जाती है। तो जो खुदा मेहरबान इस मादी दुनिया को कायम किए हुए हैं, वही खुदा जब चाहे तुम्हारी मदद के पुरअसरार असबाब बनाकर तुम्हारी जिंदगी को हैरान कुन तगय्युरात से खूबसूरत बना दे। अल्लाह ताला खुद कुरान में इसका इशारा दे रहा है, मैं कसम खाता हूँ सफक की और रात की तुमको दर्जा बदर्जा एक हालत से दूसरे हालत की तरफ गुजरते चले जाना है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह की मदद के सबसे ज्यादा हकदार वो लोग होते हैं जो मुश्किल में ज्यादा शुक्रगुजार रहते हो, ज्यादा सखावत करते हो, जो गुस्से को पी जाने वाले उन लोगों को माफ कर देने वाले हो। यही वह लोग हैं जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में अल्लाह की बेहतरीन मदद के मुस्तक बन जाते हैं। और यही वह तमाम निशानियाँ और इशारे हैं जो जाहिर करते हैं कि अल्लाह की मदद अनकरीब आने ही वाली है। तुमने अल्लाह से लो लगाई है तो बेफिक्र हो जाओ, वह अनकरीब तुम्हारे दिलों के हर खजाना को दूर करके वो मौजजाती खुशियाँ नसीब करेगा कि जिसका तुमने कभी गुमान भी न किया होगा। इंशाअल्लाह मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे। आमीन।